میرا نام جاوید سوز حالائی ہے اور میرا تعلق سندھ کے ایک دیہی گاؤں حالہ سے ہے جو کہ کلچرلی اور لٹرری ایک بڑا شہر سمجھا جاتا ہے، جس میں علم ادب، شاعری، ثقافت کے حوالے سے اس کا ایک بڑا نام ہے پوری دنیا کے اندر۔ میرا تعلق ایک ایسے گھرانے سے ہے۔ میرے والد صاحب ایک شاعر تھے اور وہ پہلے ہمارے خاندان کے فرد تھے جنہوں نے ہائر ایجوکیشن تک تعلیم حاصل کی، اور دس واز دا فرسٹ ٹائم کہ ہمارے گاؤں کے اندر، اسپیشلی جو ہمارا خاندان تھا، ایک بیکورڈ خاندان تھا تعلیم کے حوالے سے، تو یہ پہلا آدمی تھا جس نے اپنی تعلیم اپنے شہر سے زیادہ حیدرآباد کے اندر حاصل کی، اور پھر آگے چل کے یہ تعلیم کا سلسلہ بڑھا۔ اور ہمارا گھر پہلا گھر تھا جس میں خاص طور پہ فیمیل کی تعلیم کا جو رجحان پہلی مرتبہ میرے والد صاحب نے شروع کیا، جس کے بعد یہ ایک بیسیکلی کیٹلسٹ رول ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر میں اگر کوئی ایک بھی بندہ پڑھ لیتا ہے تو وہ جو پاورٹی سائیکل ہوتا ہے یا جو بیکورڈنیس کا سائیکل ہوتا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں نے جب آنکھ کھولی تو میں نے اپنے ارد گرد جو ہے وہ کتابیں پائیں، شاعری کی، ادب کی، اور ہمارے شہر کے اندر خاص طور پہ مخدوم طالب المولا اتنے بڑا نام ہے جو کہ جس نے سیاست کے حوالے سے اور ادب کے حوالے سے بڑی خدمت کی۔ تو ایک ایسا ادبی ماحول اس پورے علاقے کے اندر جس میں حالہ نیو، حالہ اولڈ کے شہر آ جاتے ہیں، جس میں موجود تھا۔ تو ایک ایسا شہر جس میں تعلیم کے حوالے سے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، لیکن میں نے جب اپنی تعلیم حاصل کی ایک پرائمری سے لے کے میٹرک تک، پھر اچانک میرے دل میں کچھ جیسے آپ ڈیولپ ہوتے ہیں، آپ بڑے ہونے لگتے ہیں، میچورٹی آنے لگتی ہے اور پیوبرٹی آنے لگتی ہے، تو آپ کے خیالات اور آپ کے جو احساسات ہیں، آپ کے ڈیسیشن میکنگ اس طرح طے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آئی ڈیسائیڈڈ کہ میں نے اس زمانے میں کوئی 9ویں کلاس میں تھا، تو ہم نے ایک پبلیکیشن کی شروعات کی جس میں بچوں کی شاعری ادب کے حوالے سے، تو یہ ایک بچوں کی کتاب تھی جس میں ان کے لطیفے، ان کی کہانیاں تھیں۔ تو اس حوالے سے میری جو پرورش ہے وہ بیسیکلی لٹریری حوالے سے ہوئی ہے، اور آگے چل کے میں نے جو اپنی کالج کی تعلیم کے بعد میرے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے لکھنا چاہیے، دین آئی quitted my literary towards the journalism۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں واحد ایسا شخص تھا اس علاقے میں جس نے پہلی مرتبہ اخبار کے اندر اتنی کم عمر میں کالم لکھا تھا، جو کہ ایک ادبی کالم تھا، ایک اخبار تھا۔ تو دس از ہاؤ اسٹارٹیڈ مائی رائٹنگ پروسیس۔ پھر آگے چل کے میں نے سندھ یونیورسٹی سے سوشولوجی کی تعلیم حاصل کی، اور میرے اندر میں یہ شروع سے جذبہ تھا کہ جب تک آپ سماج کے اندر اس کی فلاح بہبود کے لیے، یا جو وہ طبقات جو پریشان حالت میں رہتے ہیں، جن کی ترقی اور سماجی ترقی ایک بڑا سوال رہتی ہے ہمارے پورے سارے گورننس سٹرکچر میں، تو ہم نے کچھ دوستوں نے مل کے ایک تنظیم کا اجرا کیا حیدرآباد میں چانڈیا گوٹ کے قریب۔ تو یہ ایک سلسلہ تھا جہاں سے ہم نے کوئی 6 سے 5 فٹ کا ایک روم تھا جس میں ہم بیٹھتے تھے، اور وی اسٹارٹیڈ اویئرنیس کمپین فرام ینگ پیپل کہ ان کو ہیلتھ کے بارے میں، ان کو خاص طور پہ ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے۔ تو یہ ایک انفارمل گروپ تھا جو ہم نے وہ سٹارٹ کیا، اور آگے چل کے ہمیں دشواریاں بھی ہوئیں، کیونکہ جب بھی آپ کوئی تنظیم بناتے ہیں تو ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس فنڈنگ کا مسئلہ، یا کس طرح فنڈنگ حاصل ہوگی۔ تو ہم نے اس ٹائم یہ کوشش کی کہ ہم نے انہی یوتھ کو انگیج کیا کہ ہم لوکل فنڈ ریزنگ کریں، لوکل فرانتھراپسٹ جو کوئی سرکاری نوکری میں تھے یا کہیں پہ ہمارے اور اداروں میں تھے، تو یا ہیلتھ کے اندر تھے، تو ان کو ہم نے اپروچ کیا، اور ہم نے کچھ چندہ اکٹھا کیا جس میں ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگانے شروع کیے۔ وہ قریب ہم نے کچھ 6-7 کیمپ لگائے تھے حیدرآباد کے اندر، حالہ کے اندر، اور آہستہ آہستہ اس کا، اور کیونکہ اس کا سبب یہ تھا کہ اس زمانے میں جو قریب 2000 کی بات ہے، تو اس زمانے میں بلڈ گروپ کا آئیڈینٹیفیکیشن ہونا بڑا مشکل
مرحلہ تھا، کیونکہ 10 لوگ جاتے تھے، کسی ایک کو بلڈ کی ضرورت ہوتی تھی، 10 لوگ پریشان ہوتے تھے. تو واٹ وی ٹرائیڈ کہ ہم نے وی آفرڈ دیم فری بلڈ کیمپ اینڈ آن ویری لو کاسٹ اینڈ فری بیسس بیسیکلی. اینڈ جب بھی ان کو کوئی ضرورت پڑتی تھی تو ان کے پاس ایک لسٹ موجود تھی کہ کس کا بلڈ ڈونیشن کا جو گروپ ہے وہ کون سا ہے، تاکہ بر وقت کسی کی جان بچ رہی تھی. تو اس مرحلے نے ہمیں بہت انسپائر کیا، اور ہم نے نہ صرف ایک جگہ پہ یہ کیا بلکہ کوئی 6-7 اور جگہیں تھی جہاں پہ ان علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کا بلڈ گروپ کیا ہے، اور دے آر سیویئرلی افیکٹڈ بائی دی ہیلتھ کانسیکوینسز. اینڈ کوئی روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کو آل آف سڈن پریگننسیز کے دوران یا کوئی ضرورت ہوتی ہے بلڈ کی، تو وہ وہاں پہ موجود ہونا یا آلریڈی پیریئر آئیڈینٹیفائی ہونا بہت مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے دیہات میں موسٹلی سندھ کے دیہات میں یہ زیادہ مسئلہ تھا. تو یہ ایک چھوٹا مرحلہ تھا جس نے ہمیں انسپائر کیا، اینڈ وی ٹرائیڈ اینڈ وی فارمڈ اے تھیٹر گروپ کے بلڈ ڈونیشن کی اور بلڈ اویئرنیس کی جو کمپین تھی اس کو ہم سارے لوگ تھیٹر کے طور پہ پیش کرتے تھے کہ بھئی بیفور اسٹارٹنگ دا کیمپ وی آفر تھیٹر اینڈ وچ سینسٹائز دا پیپل کہ وائی بلڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ بلڈ ڈونیشن از نیسیسری فار آور ہیلتھ اینڈ فار ادرس. تو یہ ایک مرحلہ تھا جس سے ہم نے آگے چل کے آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی اور ایک چھوٹے کمرے سے ہم نے آغاز کیا. اور کیونکہ جب آپ کام کرتے ہیں تو مختلف پھر ادارے آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ایک چھوٹا سا ایک یوتھ سینٹر بنایا تھا جو آج بھی ہمارے ادارے کے اندر موجود ہے، کہ کسی بھی یوتھ کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو سی وی میکنگ کی یا اس کو اویئرنیس کی یا جاب کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو وی پرووائڈیڈ اینڈ وی ہیو ٹرنڈ آور آفس انٹو دا یوتھ ریسورس سینٹر کہ یوتھ یہاں پہ آئے وچ از ویری بیسیکلی گیپ ان آور سوسائٹی. تو ہم نے پھر کیریئر کاؤنسلنگ کا آغاز کیا، اور آہستہ آہستہ کچھ ڈونرس نے ہمیں سپورٹ کیا جس میں UN کے ادارے شامل تھے. پھر ہم نے فارملی اس ادارے کا قیام کیا. اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ کام کرنے والے دوست جو ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نیاز محمد تھے اور دوسرے دوست تھے، ارباب صاحب تھے، تو ان کی جو انکریجمنٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کوئی آرگنائزیشن بنتی ہے تو فوری طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شاید فنڈ ریز کرے گی اور بہت سارا پیسہ آئے گا، لیکن وہ جو اس کے اندر جو نیش ہے اس کے کام کی کہ وی ہیو ٹو ریچ ٹو دا موسٹ مارجنلائز پیپل، کہ کس طرح ان کے احساسات کو، ایشوز کو ہائی لائٹ کر سکیں. پھر ایک بیٹر وہ ہوتی ہے کہ بھئی اتنا سارا ہم کام کرتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں. لیکن ہم نے واٹ آئی لرن فرام مائی جرنی، جو ایک ڈیولپمنٹ کی جرنی تھی یوتھ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایز اے یوتھ ٹو ورک فار دا یوتھ، یہ ہمارا بیسیکلی سلوگن تھا ایٹ دیٹ ٹائم فرام 2001. تو یہ تھا کہ ڈٹرمنیشن جو ہوتی ہے، وین یو آر ڈٹرمنڈ آن یور گول، تو آپ کو تھوڑا انتظار ضرور کرنا پڑتا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں واٹ ایور گریٹ پوئٹ بھٹائی سیڈ کہ وٹھو ونج واٹ کندھن پھرج کے نہیں. You have to go straight. You shouldn't see here and there. If you will see here and there, you will forget your goal. So you have to go straight. I mean, this is the determination for to achieve the goal. کہ آپ کو کیا کرنا ہے. لوگ آپ کو کہیں گے کہ بھئی کچھ نہیں ہوتا چھوڑ دیں، لیکن you have to be very formal and determined to your goal کہ نہیں ضرور ہوگا. تو وہ اسی ڈٹرمنیشن نے، انکریجمنٹ نے، موٹیویشن نے، جب when I was going to surrender from my organization کہ مجھے یہ چھوڑ کے کوئی اور کام کرنا چاہیے، کسی ادارے میں کام کرنا چاہیے، لیکن I tried my best کہ اس ڈٹرمنیشن کے ساتھ، اس موٹیویشن کے ساتھ کہ ہمیں لوگوں کو ہماری ضرورت ہے. یہ بیسیکلی ڈائمنشن ہے جو لے کے ہم آگے چلے. اور مجھے خوشی ہوئی کہ اس پروگرام کے تھرو آئی ایم شیئرنگ دس آل مائی جرنی وچ از ویری کروشل، کہ کس طرح جب ایک روم کے اندر جب ہمارے پاس کرایہ نہیں تھا اور مال کے مکان نے اس کی بجلی بھی بند کر دی تھی، لیکن وی کنٹینیوڈ ورک دیئر وداؤٹ اینی الیکٹریسٹی. تو جب آپ کو کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے، سوشل ویل بینگ کا کام کرنا ہوتا ہے، تو بہت ساری اس طرح کی دقت آتی ہے، لیکن یو ہیو ٹو فائنڈ یور ویز کہ کس طرح آپ الٹرنیٹ کس طرح کام کر کے اسی گول کو حاصل کر سکتے ہیں. تو مجھے خوشی ہوئی کہ ہماری آرگنائزیشن جو ایک 5 بائی 5 فٹ کے ایک روم سے شروع ہوئی تھی، اینڈ وی ریسیو دا یونائٹیڈ نیشنز گلوبل اسٹیٹس وتھ UN ECOSOC. اور ہمیں خوشی ہے کہ آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ ایک چھوٹے سے علاقے سے لے کے میں اقوام متحدہ کی اس جنرل اسمبلی میں 2016 میں شریک ہوا. وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے ایک بڑا خوشی کا لمحہ ہوتا ہے
یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کی ذرا بھی محنت اگر کی ہو اور کمیٹیڈ محنت ہوتی ہے، ٹروتھفلنس ہوتی ہے، جس میں سچائی ہوتی ہے، وہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ تو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ کہ مجھے وہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی میں ایز آرگنائزیشن، جب ہماری آرگنائزیشن UN کے اس سارے سسٹم کا حصہ ہوئی، تو ہمیں وہ براہ راست نہ صرف وہاں پہ جانے کا موقع ملا، لیکن بہت سارے اسٹیٹ ہیڈ کے ساتھ بھی ملنے کا موقع ملا۔ تو اس طرح سے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ کی بات جانے لگتی ہے۔ آئی آلسو، یہ نہیں ہوا کہ صرف ہم نے اپنے آرگنائزیشن اور UN کے اسٹیٹس پہ ہی اکتفا کیا، لیکن میں نے اپنی جو ٹریننگ ہے، لرننگ ہے، مختلف لوگوں سے، مختلف دوستوں سے، کہیں سے بھی کوئی اچھی لرننگ آ جاتی ہے، اسٹاف سے آتی ہے، کمیونٹی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں، تو لرننگ سیکنگ بیہیویئر ہمیشہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہی آپ کو اپنی منزل تک لے کے جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کل عقل ہو جائیں اور آپ اگر کسی بھی بڑے ملک سے ہو کے آ جائیں، کوئی ٹریننگ کر کے آئیں، تو یو فیل کما کہو کہ آپ کو صرف آتا ہے، لیکن یو ہیو ٹو بی ویری لرننگ سیکنگ بیہیویئر آپ کے پاس ہمیشہ ہونا چاہیے، جو میں نے اپنے حوالے سے کیا کہ میں نے جہاں سے بھی پھر مجھے کوئی دنیا کے 10-15 ممالک میں بھی جانے کا موقع ملا، اپنے کام کو شیئر کرنے کا موقع ملا، اداروں کے ساتھ موقع ملا، پھر لوگ جڑ جاتے ہیں، لیکن وہ لمحہ جو آپ کے اندر ڈیسائسو رول پیدا کرتا ہے، وہ اگر اس میں آپ ڈٹرمن ہیں، اس میں آپ کھڑے رہتے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی دور جانے نہیں دے گا، وہ آپ کو کہیں نہ کہیں لے کے جائے گا آپ کی منزل۔ لیکن اس میں جلد بازی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سم ٹائمز آج کل یہ ہے کہ جلد بازی سے ساری چیزیں کرنے کا رجحان جو ہے، اس میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ چیزیں سسٹین نہیں رہتی، لیکن جب آپ ایک لانگ ٹرم لرننگ کا پروسیس اور گول لے کے چلتے ہیں، تو یو ہیو ٹو بی ویری کلیئر ٹو یور گول اور موٹیویشن، اور لوگوں سے سیکھا کریں، لوگوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، چاہے کسی بھی ایج میں ہوں، شرعی طور پہ بھی ہمیں وی ہیو ٹو بی ویری ڈٹرمن کہ ہمیں سیکھنا چاہیے، تا دم مرگ جو ہے ہمیں سیکھنا ہے، قبر سے جھولے سے لے کے قبر تک ہمیں سیکھنا ہے۔ تو دس از آل اراؤنڈ اس کہ ہمیں وہ ساری چیزیں مہیا ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا سوسائٹی کو ہم ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں، اینڈ وی ہیو ٹو پے بیک ٹو آور سوسائٹی، جو وہ لوگ جو ہمیں جن کی ضرورت، جن کے لیے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت موجود ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی کووڈ-19 میں ہم اگر دیکھیں تو وہی لرننگ جو ہماری پچھلے ڈیزاسٹر کی لرننگ تھی، جس میں ہم نے فلڈ سے لوگوں کو بچایا تھا، ریکوری کی تھی، تو وہی لرننگ ہمیں اس ڈیزاسٹر میں بھی کام آ رہی ہے۔ تو یہ جو جرنی ہوتی ہے، وہ کبھی کبھی آپ کو مایوس بھی کرتی ہے، کبھی کبھی، کیونکہ انسان 2-3 طرح کی کیفیتوں کے ساتھ چلتا رہتا ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، جس میں مایوسی بھی ہے، جس میں اداسی بھی ہے، لیکن اگر کسی بھی دل میں کام کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے بہت سارا کام بھی موجود ہے، بہت سارے لوگ موجود ہیں، بہت سارے سچے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، دو کہ ان کی تعداد وہ کم ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھا کام کرے گا اور لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ کیونکہ نیکی کے اندر کوئی بھی اس طرح کا ایلیمنٹ شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ورچو ہے، جو نیکی ہے، وہ بیسیکلی ویل بینگنیس ہے، کہ سوسائٹی کے اندر گڈنیس ہے، وہ جو سوسائٹی کے اندر آپ اچھائی پیدا کرتے ہیں، وہ آپ کے دل سے شروع ہوتی ہے۔ تو جو آپ کا دل ہے، اس کو صاف رکھنے کی ضرورت تو ضرور ہے، لیکن وہ ڈیلیور جب تک آپ نہیں کرتے، جو آپ کے ذہن میں ہے، وہ چاہے آپ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے تھرو کریں، وہ چاہے آپ لٹریچر کے تھرو کریں، وہ چاہے آپ پینٹنگ کے تھرو کریں، وہ چاہے فوٹوگرافی کے تھرو کریں، وہ چاہے سماجی تنظیم کی شکل میں کریں، یا کوئی آپ گروہ بنا کے آپ آن لائن سروسز شروع کرتے ہیں، اور کیونکہ لوگوں کو بہت ضرورت ہے۔ رائٹ ناؤ وی آر ان پینڈیمک سچویشن، اور کووڈ-19 کوئی مذاق نہیں ہے، ہمیں اس کو بہت ہی سینسٹیو طریقے سے لے کے چلنا چاہیے، اسپیشلی ہم لوگ جو سوسائٹی کے اندر فور فرنٹ ہیں، ہم جو رول ماڈل ہیں، جنہوں نے سوسائٹی میں کوئی تھوڑا بہت بھی کام کیا ہوتا ہے، ہمیں ریوارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جو ہمارا دل ہے، جو ہماری کمٹمنٹ ہے، یو ہیو ٹو کنٹینیو یور کمٹمنٹ۔ اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ کبھی کبھی آپ کے کام کی واہ واہ ہو تو اور گڈنیس ہو تو آپ کام کریں، ادروائز نہیں کریں، which is right now ہمارے ارد گرد ہم سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، تو اگر کوئی لائک نہیں کرتا تو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن میرے خیال میں ہمیں اپنے کام کو کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ کام کریں گے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اچھا کام کریں اور وہ سوسائٹی میں ڈبیٹ میں نہ آئے،
اس لیے آپ کو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے. جہاں جہاں پہ آپ اس کو پریزنٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو بتا سکتے ہیں, یو شوڈ کنوے یور سیلف. اور ان کے مختلف سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں, آپ بتایا کریں. لیکن اصل کام یہ ہے کہ ہاؤ وی کین ڈیلیور. اگر ہم میں سے کوئی ٹیچر ہے تو وہ کس طرح آن لائن کلاسز شروع کر سکتا ہے. تو وہ سوسائٹی میں فرسٹ اسٹیپ اٹھانے کی زیادہ ضرورت ہے. کوئی نہ کوئی ایک شخص تو ہم میں سے ضرور ہونا چاہیے جو, جیسے ہم نے اس زمانے میں بلڈ ڈونیشن کیمپس کے تھرو اپنے ادارے کو قائم کیا, اور ہم آج تک کوئی 45 کے قریب پروجیکٹس, جس میں یوتھ کے, جس میں اویئرنیس کے, جس میں امپاورمنٹ کے, جس میں واٹر اینڈ سینیٹیشن کے, جس میں ڈیزاسٹر کے, وہ چلا چکے ہیں. اور ہم نے وہ اسکل سیکھا ہے, کیونکہ اگر آپ وہ اسکل نہیں سیکھتے کام کرنے کا, اس میں جلد بازی کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ, تو شاید یہ بھی ایک بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیریئر لائن کلیئر نہیں ہوتی اور ہم ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اگر اس میں ڈٹرمن ہوں گے تو میرے خیال میں کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. تو آئی ایم ویری تھینکفل فار دس چینل کے جس نے مجھے آفرڈ می اسپیس کے آئی کین شیئر مائی ایکسپیرینسز اینڈ جرنی. بہت ساری تکلیفیں ہیں, صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے اس طرح کا ایکسپوئر حاصل کیا ہے تو وہ کوئی آل آف سڈن اور کوئی ایک ڈریم میں ہوا ہے. لیکن ڈریم دیکھتے رہنا چاہیے, کیونکہ ڈریم دیکھنا, خواب دیکھنا ہی آپ کو آگے چل کے اس کے نئے ڈائمنشنز بتائے گا. آپ اس پہ عمل پیرا ہوں گے اور آپ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں. تو اس کے پیچھے تکلیفیں ہوتی ہیں, لیکن ایک ہی لرننگ جس نے مجھے کامیابی کے حوالے سے آگے کیا وہ یہی تھا کہ آپ تکلیفوں کے باوجود سرینڈر نہ کریں. کیونکہ وین یو سرینڈر آل دیز تھنگس, ڈی موٹیویشن ہو گئی تو پھر آپ کسی بھی سیکٹر کے اندر اپنا جو what we called in the سوپتی جو ہے, our part we cannot play in our society. تو we have to play our role in society whatever in every sense. آپ کسی بھی فارمیٹ میں, کسی بھی ٹائپ میں, کسی بھی پلیٹ فارم میں, لیکن سوسائٹی کے ان لوگوں کو جو ولنریبل ہیں, جو پسے ہوئے طبقات ہیں, ان کو ہماری ضرورت ہے. وی ہیو ٹو بی دیئر. ہمارے پاس بہت کم عبدالستار ایدھی پیدا ہوتے ہیں. اس کا سبب یہ ہے کہ جو کنزیومر اکانومی ہے اس نے لوگوں کو اتنا آگے کر دیا ہے کہ وی ڈونٹ تھنک اباؤٹ دا پیپل, کہ ہمیں جو موقع ملا ہے, ہمیں جو ایکسپوئر ملا ہے, وی آر جن کو کوئی اسپیس ملا ہے, تو ہم اس لیے رول ماڈل بنتے ہیں کہ سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. رول ماڈل کا یا کسی بھی کام کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یو ہیو ٹو ڈیپکٹ یور سیلف, کہ جی میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. لیکن ہمارے پلے کیا ہے کہ ہم نے کپاس چننے والی خواتین کو پہلی مرتبہ اس سیکٹر کو ہم نے ایڈریس کیا, اور ناؤ دے آر رجسٹر ود دا گورنمنٹ لیبر یونین. سو یہ کبھی نہیں ہوا تھا. سو دس از آل اباؤٹ کہ جب آپ کام کرتے ہیں تو بہت سارے اور لوگ آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں, اور یہی وجہ تھی کہ وہ 1000 لوگ سارے اکٹھے ہوئے, اور ہم نے وی ٹرائیڈ کہ وی ایڈوکیٹ ود سندھ گورنمنٹ کہ ان کا کوئی قانون بنایا جائے, تو وہ قانون بن گیا ہے. تو میرے خیال میں جب آپ اپنی اکمپلشمنٹ دیکھتے ہیں تو بظاہر آپ کو اپنا رول چھوٹا لگتا ہے, لیکن اس کے اندر جو سوسائٹی کے اندر تبدیلی آتی ہے, یا سوسائٹی کے اندر جو چینج آتا ہے, ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جس کو امپاورمنٹ کہہ لیں, اپ لفٹ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, وہ شاید تب آتی ہے جب سوسائٹی کے آل سیکٹر اس میں رول پلے کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹرس ہیں اس سارے پینڈیمک میں فور فرنٹ ہیں, لیکن ہم سب لوگوں کا بھی یہ رول ہے کہ نہ صرف ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. میں ضرور اس حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو خودی ٹاکس ہے ایک نئے انداز سے جس نے ایکسپلور کرنا شروع کیا ہے, کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو سوسائٹی کے اندر اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, لیکن وہ بتا نہیں پاتے, وہ شیئر نہیں ہو پاتا, کیونکہ لارجر جو آڈینس ہے وہ ان سے محروم رہتی ہے. اور یہ بتانے سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے اور لوگ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو سوسائٹی میں موٹیویشن لینا چاہتے ہیں, ان کے لیے ایک انسپائریشن ہے. تو آئی ایم ویری تھینکفل کہ خودی ٹاکس از ویری انوویٹو اپروچ, کہ کس طرح ایکسپلور کیا جائے, شیئر کیا جائے, ڈسیمنیٹ کیا جائے اچھے کاموں کو جو ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں. بہت ساری مایوسی, بہت ساری اداسی, بہت ساری پریشانی سوسائٹی کے اندر موجود ہے, لیکن اس کے باوجود بہت سارے اچھے کام بھی موجود ہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویری اینٹی تھیسس کے سارے پینڈیمک میں اور سارے کرائسس کے اندر وی ٹاک اباؤٹ آور سیلف کہ ہم نے یہ کیا ہے, تو دس میک اے ویری گڈ سینس کہ
سوسائٹی کے اندر ایک اچھا جسچر جاتا ہے. اینڈ آئی ایم ویری تھینکفل اینڈ اپریشیٹ دس کائنڈ آف چینلس اینڈ انٹرونشنس کے جو بہت سارے اور لوگوں کے بارے میں ہونے سے یہ فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو بہت ساری معلومات اور ایک ہوپ مل سکے گی. سو میں اس حوالے سے یہ میسیج ضرور دینا چاہوں گا کہ اپنے حصے کا کام، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم اس لیے لائے گئے ہیں کہ ہمیں وی ہیو ٹو ڈیلیور ٹو دا ہیومن، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی فارم میں ہو، ہمیں اچھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی زیادہ امپیکٹ نہیں لا پاتے، لیکن کم از کم یہ ہو سکتا ہے. I will end this discussion with the great verses of the Shah Abdul Lateef Bhittai, کہ جس نے کہا کہ I will translate in English and Urdu as well as کہ کرے ترے بھگل کنگری ٹھلا پھیرا دے، کہ something is going just only and running around without having any use, but it's linked with the pot which basically carry the water. آپ کچھ بھی نہیں کریں لیکن کسی اچھے کام کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، تو میرے خیال میں یہ ایک بڑا میسیج ہوگا آج کا، کہ اگر سم ٹائمز ہم خود انیشیٹو نہیں لے سکتے لیکن کسی اچھے کام کے ساتھ جڑ سکتے ہیں، تو ہمیں اچھے کام کے ساتھ جڑنا چاہیے اور اپنے حصے کا کام ضرور ادا کرتے رہنا چاہیے.